بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. معزز بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے مراحل بھی بیان کیے کہ اس کو اللہ نے انسان کو کیسے پیدا فرمایا. خلقکم من تراب، مٹی سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو. پھر ان کی نسل چلی اور میاں بیوی کے رشتے ہونے لگے، نکاح کو مشروع کیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثم من نطفہ، پھر تمہارا مرحلہ نطفے کی شکل میں، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون کی شکل میں، ثم من مضغہ، خون کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر ایسا ہوا کہ کچھ گوشت کے لوتھڑے مکمل انسان بن کر باہر آئے اور کچھ گوشت کے لوتھڑے ایسے بھی ہوئے جن کو گوشت کی شکل میں ہی باہر آنا پڑا، مکمل انسان نہیں بن پائے. 4 مہینے میں کسی کی ڈیلیوری ہو گئی، 5 مہینے میں کسی کی ڈیلیوری ہو گئی. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کی تخلیق کے پیدائش کے مراحل میں دستور ہے. پھر جب باہر آ گئے اور جینے لگے، زندگی مل گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کے مراحل میں بیان کیے کہ تم کیا ہوتے ہو. دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک موقع، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے، لعب ولہو، کھیل کود کی زندگی ہے، کوئی کام نہیں ہے، خالی کھانا پینا ہے، کھیلنا کودنا ہے. چھوٹے بچے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کھیلنے کودنے کا کام کرتے ہیں، کھانے پینے کا کام کرتے ہیں، ضد کرنے کا کام کرتے ہیں. ان کا کام کچھ نہیں ہے، ابو یہ لا دو، ابو وہ لا دو، کھلونے لا دو، چاکلیٹ لا دو، گاڑی لا دو، ریموٹ والی گاڑی لا دو، فلاں گاڑی لا دو، اور ماں باپ لا کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی ایسی ہی بنائی ہے. ان کو ابھی یہ حکم نہیں ہے کہ چلو مسجد میں آؤ اور نماز پڑھنا شروع کرو.
نہیں، ان کو یہ نہیں کہا جاتا چلو دکان پہ جاؤ وہاں بیٹھو گراہکی کرو، نہیں کہا جاتا، کیونکہ ان کی زندگی ہی اسی کا نام ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا لعب و لہو، کھیل کود کی زندگی ہے، کھیلنا کودنا ہے، اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں کوئی مطلب نہیں ہے، کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہیں پر میت اگر ہو جاتی ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، تو جو حساس لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں ابھی یہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن چھوٹا بچہ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے کس کا انتقال ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے موت کیا ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غم کا موقع ہے، اس کو تو بھوک لگی تو وہ ابو سے پیسے مانگے گا، امی سے پیسے مانگے گا، کوئی کھلونے والا آ گیا تو کھلونے کا مطالبہ کرے گا۔ اب ماں باپ اس کو کہہ بھی رہے ہیں کہ بیٹا ابھی نہیں مانگتے، گھر جا کر دلا دیں گے، وہ بچہ ضد پر اڑ جاتا ہے اور اس کو دلانا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ اگر چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت بگڑا ہوا ہے یار، ارے اس کا کہیں کر لو یار، ارے اس نے پریشان کر دیا۔ ارے بھائی اس کی زندگی اسی کا نام ہے۔ آپ مجھے بتائیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قلم ابھی تک چلانے کا حکم نہیں دیا فرشتوں کو جو لکھنے کے لیے قلم دے رکھا ہے کہ لکھنا، تو اللہ نے ابھی فرشتوں کو کہہ رکھا ہے کہ اس کی ڈائری ابھی کھولنا نہیں ہے، اس کا کھاتا کھولنا نہیں ہے، یہ تو ابھی ریہرسل میں چل رہا ہے، وارم اپ میں چل رہا ہے، پریکٹس میں چل رہا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں کرنا ہے ابھی۔ تو فرشتوں نے کو جب اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ اس کو چھیڑخانی مت کرو، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس لیے اگر بچے کبھی ضد کرے تو ہمیں اس سے برا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کسی کے مہمان جاتے ہیں، بچے جو بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑا ہی سمجھتے ہیں، اب مہمان جا کر کے بیٹھے، 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، اب ماں باپ سوچتے ہیں کہ اتنا ادب سے بیٹھا رہے کہ کچھ کرے ہی نہ، چائے بن کر آئی، بچہ کہتا ہے میں بھی چائے پیوں گا، تو میزبان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم لے کر آتے ہیں، اور ماں باپ کیا کہتے ہیں نہیں، ارے وہ تو اسی کہہ رہا، ارے نہیں بھائی وہ کہہ رہا ہے، اس کو مانگ رہا ہے، لانے دو اس کو، یہ اللہ کی طرف سے اس کی زندگی کا جز ہے، اس کا حصہ ہے وہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لعب و لہو، یہ کھیل کود کی زندگی ہے۔ ہاں جب اس کے اندر شعور آ جائے گا، جب یہ کھرے کھوٹے کو سمجھنے لگے گا، دن رات کو سمجھنے لگے گا، امی ابو کو پہچاننے لگے گا، اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے لگے گا، سمجھنے لگے گا کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، یعنی عمر کے اس پڑاؤ میں آ جائے گا جب حلال اور حرام کے قوانین اس پر آنے لگیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ زندگی انسان کی ایسی ہوتی ہے زینتن، جہاں آدمی اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، سجاتا ہے، اپنا میک اپ کر کے گھومتا ہے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو جب بچہ 13 14 15 سال کا ہو جاتا ہے، اس عمر کے پڑاؤ میں جب آتا ہے تو اس کی کوشش رہتی ہے میرا جوتے اچھے ہونا چاہیے، چپل اچھے ہونے چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں اب اس کی ڈیمانڈ اور اس کی سوچ تھوڑی اونچی ہونے لگتی ہے، وہ اپنے آپ میں یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ 10 لوگوں میں بیٹھوں تو ذرا میں سب سے الگ ہٹ کر دکھنا چاہیے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا وزینتن، کہ موقع ایسا آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مزین کر کے گھومتے ہو اور تمہاری زندگی کو تم بنا سوار کر گھومتے ہو، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے، آدمی کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بچے بھی ہو گئے، کاروبار میں لگ گئے، کاروبار بھی اچھا ہو گیا، دکانیں بھی چلنے لگی، اولادیں بھی اچھی ہو گئی، اب وہ بڑی ہونے کے قابل ہو گئی، اب وہ بڑی ہونے لگی ہے، اب ابو بن گئے، 4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، ادھر یہاں دکان کھول لی، وہاں دکان کھول لی، اب ان کا میل جول اور ان کی ملن ساری اب چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، اب اپنی عمر کے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے ہم نشینوں کے ساتھ ہوتی ہے،
اب ان کی عمر، اب ان کی بیٹھک ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو اپنی ٹکر کے ہوتے ہیں، اپنی میجورٹی کے ہوتے ہیں، اپنے گروپ کے ہوتے ہیں، اپنے مزاج کے ہوتے ہیں۔ پھر جب آپس میں بیٹھکیں جمتی ہے سب کی الگ الگ، تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرحلہ اور آگے بڑھو، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ پھر انسان اس پڑاؤ میں آ جاتا ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے۔ تمہاری کتنی دکانیں ہیں؟ 2 ہے، اپنی 3 ہے۔ آپ کا کیا کاروبار ہے؟ کہا میرا فلاں کاروبار ہے، اپنا فلاں کاروبار ہے۔ تمہاری دکان کہاں ہے؟ فلاں شہر میں، اپنی دکان فلاں شہر میں ہے۔ تم کتنا کما لیتے ہو؟ بس 50,000، اپنا 1,00,000 کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت۔ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا میرے 4 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، سب کی شادی ہو گئی، 10 نواسا نواسی ہے، 15 پوتا پاتی ہے، ہم اتنے بڑا خاندان ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن انسان کی سائیکلوجی کے حساب سے بات کرتا ہے کہ انسان زندگی میں کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ آدمی پوتا پاتی کی شکل میں، نواسا نواسی کی شکل میں بچوں کو کب دیکھتا ہے؟ جب داڑھی میں سفیدی آ چکی ہوتی ہے، عمر زوال کے پڑاؤ پر پہنچ چکی ہوتی ہے، عروج ختم ہونے کے قریب ہو چکا ہوتا ہے، اعضاء میں کمزوری آ چکی ہوتی ہے، جو جوانی کا حال تھا وہ حال ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ جبھی تو اسی لیے تو پوتے کو پوتا کہتے کیوں ہیں؟ کہ وہ آ کر کے دادا کے اوپر پوتا لگا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ اس نے پوتا مار دیا، یعنی دادا عمر کے پڑاؤ میں جہاں پہنچ رہے تھے، اس پوتے نے آ کر کے پوتا مار دیا کہ دادا ابھی تم زندہ ہو، تمہاری نسل باقی ہے۔ اس لیے اس کو پوتا بولتے ہیں۔ اور نواسے کو نواسا کیوں بولتے ہیں؟ وہ ایک نئی آس دلا دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب بچی کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایک نئی آس پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو میں نانا بن گیا ہوں، اب میری بچی کی نسل اور چلے گی، میرے داماد کی نسل زندہ رہے گی، تو ایک نئی امید کی کرن جاگتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بڑھاپے کی کگار پر آ جاتا ہے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے لگتا ہے، یا تو پہنچ چکا ہوتا ہے یا پھر پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کمثل غیث، اس کو ایک مثال سے سمجھو، زندگی کو ایک مثال سے سمجھو، جیسے بارش۔ جب بارش نازل ہوتی ہے، جون کا مہینہ شروع ہوا، کسانوں کی امیدیں جاگنا شروع ہوئی، بیج خریدنا شروع کر دیے، ہل اپنے تیار کرنا شروع کر دیے، کھیت کی صفائی کا کام شروع کر دیا، سب کرنا شروع کر دیا۔ اب بارش جیسی نازل ہوئی، اعجب الکفار نباتہ، کسانوں کو، کاشتکاروں کو جب بارش نازل ہوتی ہے اور بیج ڈال دیا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں بونی کہا جاتا ہے، بونی کر دی گئی اور بھی چھوٹے چھوٹے پودے زمین سے اگنا شروع ہو گئے، چھوٹے چھوٹے پودے زمین سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب چاروں طرف لہلہاتا ہوا پورا میدان نظر آ رہا ہے۔ آپ نے چنے لگائے تو اس کے پودے نظر آ رہے ہیں، اگر مکہ لگائی اس کے پودے نظر آ رہے ہیں، جوار لگائی اس کے پودے نظر آ رہے ہیں، سویابین لگائی اس کے پودے نظر آ رہے ہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، پھر ہوتا ہے دھیرے 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 کر کے وہ کھیتی عمر کا ایک مرحلہ طے کرتی ہے۔ پہلے وہ چھوٹے سے پودے کی شکل میں تھا، پھر تھوڑا وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد میں کچھ نیچے کچھ اوپر، کچھ پھل کچھ اناج ایسے ہیں جو نیچے اگتے ہیں، جیسے مونگ پھلی وغیرہ زمین کے اندر اگتی ہیں، اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر اگتے ہیں، گیہوں کی بالیاں ہیں اور چنے ہیں، یہ سب اوپر آتے ہیں۔ تو آدمی اس کو توڑتا نہیں ہے کہ یہ آ گئے ہیں، بس اگر توڑتا بھی ہے تو کتنے توڑتا ہے؟ تفکر کے طور پر ایسے ہی کھانے کے لیے تھوڑے بہت توڑ لیتا ہے، لیکن جب وہ اچھے لہلہا اٹھے، ہریالی ہریالی چاروں طرف نظر آ رہی ہے، اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ پکنا شروع ہوتی ہے۔ فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ وہ چاروں طرف پیلا پن نظر آنے لگ گیا۔
آج سے 10 دن پہلے جو چاروں طرف ہریالی تھی 10 دن کے بعد چاروں طرف ایک دم پیلا ہی پیلا نظر آنے لگا. فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، جب وہ پک جاتی ہے تو پکنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو توڑ لیتے ہیں، مشین میں ڈالتے ہیں، تھریشر میں ڈالتے ہیں، اور کون سی نئی نئی آج کل تو مشینیں نکل گئی، ان مشینوں میں ڈال کر کے بیج کو الگ نکال لیتے ہیں، اور جو لہلہاتا ہوا کھیت ابھی نظر آ رہا تھا ثم یکون حطاما، وہ سب کا سب بھوسا بن جاتا ہے. وہ بھوسا بن جاتا ہے. کام کی چیز آپ نے نکال لی، باقی کی چیز یا تو پھینکنے میں جاتی ہے یا پھر کوئی دوسرے کام میں لیتی، کوئی دوسرے کام میں اگر آتی ہے تو اس کو اس کام میں لے لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک مثال دی کہ زندگی بھی ایسی ہی ہے. بچپن پودے کی شکل میں شروع ہوتا ہے اور بڑھاپے کی شکل میں جس طریقے سے زندگی ختم ہوتی ہے، ایسے ہی پودا چھوٹا سا ہو کر نکلتا ہے اور جب بڑا ہو کر پک جاتا ہے اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، کام کی چیز لے لی جاتی ہے، بیکار چیز پھینک دی جاتی ہے. بس زندگی اسی کا نام ہے. یہ اس مرحلے میں بچپن سے لے کر آج تک کے جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جب تمہاری کھیتی بڑھنے کا وقت آ گیا، یعنی زندگی جب ختم ہونے کے قریب آ گئی، تو اس میں جو پھل نام کی چیز ہے، پھول نام کی چیز ہے، اناج نام کی چیز ہے، یعنی نیک اعمال، وہ اچھائیاں جو اس درمیان میں کی گئی ہیں، فرمایا ان سب کو نکال کر کے اچھے اعمال میں جمع کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے کھیتی پکی اس کے اناج کو نکالا گیا، نکالنے کے بعد منڈی میں لایا جاتا ہے، اور ہر جگہ کی کھیتی کا ایک بھاؤ نہیں ہوتا، ہر اناج کا ایک بھاؤ نہیں ہوتا. آخر کیا وجہ ہے کہ 3 بھائیوں نے ایک دکان سے بیج خریدے، ایک ریٹ کا بیج خریدا، ایک ہی ریٹ کی اور ایک ہی کمپنی کی یوریا انہوں نے خریدی، اور ایک ہی کمپنی کے ٹریکٹر انہوں نے استعمال کیے، اور یہاں سے لے کر وہاں تک 25 ایکڑ 30 ایکڑ زمین ایک جیسی ہی ہے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ ایک بھائی کی کھیتی کا بھاؤ 15 روپے نکلا، دوسرے بھائی کی کھیتی کا دام 18 روپے نکلا، تیسرے بھائی کی کھیتی کا دام 22 روپے نکلا؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ جبکہ تینوں زمینیں ایک جیسی ہیں، تینوں پر بیج ایک ہی ڈالا گیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی اختلاف ہوا ہے بھاؤ تاؤ کا. یہ کمی زیادتی جو ہوئی بھاؤ تاؤ میں وہ کوالٹی کے اعتبار سے ہوئی. جس کی جیسی کوالٹی آئے گی اس کو ایسا ریٹ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کہ آخرت میں بھی تمہاری زندگی ایسی ہی ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی کو نچوڑ اعمال کا نچوڑ لے لیا ہے. اب سب لوگ آئیں گے، جبکہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سارے کے سارے سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، کلمہ سب ایک پڑھ رہے ہیں، نمازیں سب 5 پڑھ رہے ہیں، روزے سارے لوگ رمضان کے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ سارے لوگ 2.5% نکال رہے ہیں. جتنے بھی حاجی تھے جن پر حج فرض تھا وہ حج کر کے بھی آئے ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا آخرت میں آئیں گے تو کسی کو بھاؤ دیا جائے گا، کسی کو نہیں دیا جائے گا، کسی کو کم دیا جائے گا، کسی کو زیادہ دیا جائے گا، اور کسی کو بالکل ردی میں ڈال دیا جائے گا. ردی، اور بلکہ یہ سمجھ کے چلیے کہ ردی کا بھی کچھ نہ کچھ بھاؤ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ گزرے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پھینکنے کے قابل ایسی کوالٹی بھی ہوتی ہے جس کو پھینک دو تو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جس کو پھینکوانے کی بھی مزدوری لگتی ہے، ایسی کوالٹی کا مال بھی آتا ہے. اللہ نے فرمایا آخرت میں یا تو دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہے اگر ایمان اور عمل صالح نہیں لے کر آئے، اور اگر ایمان اور عمل صالح لے کر آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے اعتبار سے، اندر کی کیفیت کے اعتبار سے، عمل کون سی کوالٹی کا ہے اس کوالٹی کے اعتبار سے اللہ کے یہاں منڈی میں بھاؤ ہوتے ہوگا. اسی لیے کسی کو جنت کا چھوٹا در جنت عدن دی جائے گی، کسی کو جنت الفردوس دی جائے گی، کسی کو انبیاء کی صحبت دی جائے گی، کسی کو اولیاء کی صحبت دی جائے گی. کوئی کسی کے ساتھ میں ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ میں ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں جس نے جس کے ساتھ اور جس کی سنگت اختیار کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس
کے اعمال کو اس کے اعتبار سے تولے گا اور پھر اس کے اعتبار سے اس کے عمل کا وزن کیا جائے گا. اسی کو فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں یا تو سخت اثر سے سخت عذاب کا سامنا کرنا ہے اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اگر ایمان ہے عمل صالح ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے، ہو سکتا ہے اعمال جیسے ہونے چاہیے تھے ویسے نہیں ہو پائے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد ہے اور بھروسہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا نہیں ہے. فرمایا اللہ مغفرت بھی دے گا، یعنی دھکائے گا. ایمان کے ساتھ میں آیا ہے اللہ چلائے گا. ہو سکتا ہو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت سروسنگ کے حساب سے کہ بھائی پارٹس جام ہو گئے ہیں، زنگ لگ گیا ہے، گاڑی کام نہیں کر رہی ہے، ہو سکتا ہے سروسنگ کے حساب سے تھوڑا بہت دن جہنم میں جانا پڑے، لیکن پھر اس کو شو روم کنڈیشن بنا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یاد رکھو دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. آدمی اسی میں رل مل کر کے، اسی میں گھس کر کے اتنا زیادہ منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کا ذہن اور اس کا دماغ عبادت میں لگنے کے باوجود بھی وہ عبادت کو صحیح طور پر کر نہیں پاتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں، یعنی جن کا نام حضرت یوشع ابن نون، یہ وہی ہیں حضرت یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خادم رہے ہیں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. چنانچہ انہیں حکم دیا گیا جاؤ فلاں بستی پر، اس بستی پر تمہیں اس بستی والوں کے ساتھ میں جہاد کرنا ہے. چنانچہ حضرت یوشع ابن نون نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم والو، دیکھو تمہیں میرے ساتھ نکلنا ہے، لیکن فرمایا ایسا شخص میرے ساتھ نہیں جائے گا جس کا نکاح ہوا ہے، جس کی شادی ہوئی ہے لیکن وہ اپنی عورت کے پاس ابھی تک نہیں گیا اور وہ اپنی گھر والی کے پاس، اپنی اہلیہ کے پاس، اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہتا ہے، اور یعنی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، نکاح کے بعد سے ابھی تک وہ ملاقات نہیں کر پایا. فرمایا وہ شخص میرے ساتھ میں جہاد میں نہیں جائے گا. دوسرا وہ شخص جس نے ضرورت کے لیے مکان بنایا ہے اور مکان اس کا چھت ہائٹ ہو چکا ہے، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، یہ مکان اس کا چھت ہائٹ ہو چکا ہے اور وہ اس کا ذہن، اس کا دماغ اپنے مکان میں لگا ہوا ہے. فرمایا کہ وہ شخص بھی میرے ساتھ جہاد میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ ان دونوں لوگوں کو کیوں منع کیا گیا؟ محدثین نے یہاں لکھا ہے اس لیے کہ جب ان کا دل، ان کا دماغ اپنے گھر کی طرف ہوگا، اپنے مکان کی طرف ہوگا، اپنے کاروبار کی طرف ہوگا، تو پھر یہ اللہ کے لیے خالص ہو کر کے جہاد نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے خالص ہو کر کے یہ لڑ نہیں سکتے. پھر ان کے اندر وہ قوت پیدا نہیں ہو سکتی، وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی. معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے جب کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس عمل کے اندر خالص اللہ کی رضا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے یہ آگے روایت میں ہے کہ جب یہ چلے ہیں اور جس بستی پر انہیں پہنچنا تھا اس بستی پر پہنچے ہیں اور وہ وقت عصر کا وقت تھا. عصر کا وقت یا تو شروع ہو چکا تھا یا عصر کا وقت بالکل قریب الختم تھا. اب جب وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس بستی کو فتح کرنا ہے، چنانچہ بستی پر کے پاس پہنچے. اب سورج غروب ہونے میں اب گھڑی وغیرہ تو تھی نہیں، ہم پھر بھی اندازہ کریں آدھا گھنٹہ باقی ہے، پون گھنٹہ باقی ہے، 30 منٹ باقی ہے، 40 منٹ باقی ہے، اس لیے کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں زیادہ وقفہ ہوتا نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے سورج کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا انکی مامورۃ وانا مامور، کہ دیکھ تو بھی مامور ہے اس بات کا کہ تو چلتا رہے اپنے وقت پر غروب ہو جائے، اور میں بھی مامور ہوں اس بات کا کہ تیرے غروب ہونے سے پہلے اس بستی کو فتح کر لوں. اور پھر دعا کی اللہم احبسها علینا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے روک دے،
ہم کو ہمارے لیے تو اس کو روک دے، تو اس کو روکے گا، ہم ادھر جو ہے بستی کو فتح کریں گے۔ چنانچہ روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو موقوف کر دیا، سورج کو ان کے لیے روک دیا، سورج رک گیا اور رکنے کے بعد بستی کو فتح کیا گیا، اور اس کے بعد میں پھر سورج غروب ہوا۔ جب نیت خالص ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظام بھی بتاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روکا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر تو سورج کو غروب کر کے واپس لوٹایا ہے۔ ایک تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا لیلۃ الاسراء میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کی گھڑی کو روک دیا، پورے کائنات کو نظام کو روک دیا کہ کوئی کام آگے نہیں بڑھے گا، کوئی کام جو جہاں ہے بس وہیں پر رہے گا۔ گھڑی میں اگر 1:16 ہو رہے ہیں تو جب تک کہ یہ واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک 1:16، 1 سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ لیلۃ الاسراء میں پوری کائنات کے نظام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روکا گیا۔ دوسرا موقع غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولی کی وجہ سے عصر کی نماز غالباً قضا ہونے کے قریب تھی یا قضا ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، یا اللہ میں تیرے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھ پایا ہوں، تو سورج کو روک دے یا ایک روایت کے مطابق لوٹا دے۔ چنانچہ سورج کو واپس لوٹایا گیا، ایک روایت کے مطابق اس کو روک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر نماز ادا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت علی کے گران پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور اس دوران وحی کا نزول ہوا اور وحی نازل ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت علی نے یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو اور میں آپ کو جگا دوں، آپ کو تکلیف پہنچ جائے، چنانچہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھیڑا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا، آپ نے یا غروب ہونے کے قریب تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا تم نے عصر ادا کی؟ آپ نے فرمایا نہیں ادا کی۔ حضور نے دعا فرمائی یا اللہ یہ علی تیرے اور تیرے رسول کی وجہ سے اس یہ نماز نہیں پڑھ پایا ہے۔ اگرچہ اس روایت میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اب مواہب لدنیہ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن سورج لوٹ کر آیا اور دوبارہ دھوپ ہوئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ جب آدمی خالص ہوتا ہے کسی عمل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کرامات، ایسے معجزات، ایسے خلاف عقل اور ایسے خلاف عادت واقعات بھی رونما کرتا ہے جس کو عقل انسانی کا جس کا احسا کرنا اور جس کو اپنے عقل میں سنبھالنا یہ انسان کے بس کے باہر ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اے لوگوں دوڑ پڑو، نکل پڑو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کیوں؟ کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جنت اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی۔ جنت میں داخلے کے مستحقین اہل ایمان ہیں، لیکن فرمایا گیا سابقوا، سبقت کرو، دوڑو اس کی طرف قبل اس کے کہ موت آئے، تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، اپنے آپ کو اتنا کھڑا بنائیں، اپنے آپ کو اتنا اچھا بنائے کہ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد لوگ یہ تمنا کرنے لگے کہ اس کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اس کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نہ، حالانکہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کا حکم ہے کہ اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھ کر ان کو بخشو، ان کی طرف سے خیر
خیرات کرو، ان کی طرف سے صدقہ کرو، لیکن جب آدمی اگر اچھا عمل ہی نہیں لے کر جائے گا اور ایمان کی تمام تر شنگاریاں بوجھ چکی ہوگی تو پھر ایصال ثواب بھی کوئی کام نہیں دے گا۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، اسلام والا کہہ رہے ہیں، ایمان والا کہہ رہے ہیں، مسجدوں سے ہمارا تعلق چاہے کم درجے کا ہو، چاہے کمزور ہو، لیکن جب تک کہ زندہ ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنت کے دروازے ابھی ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جنت ابھی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں، اچھے عمل کے ذریعے سے ہم وہاں اچھا مٹیریل بھیج سکتے ہیں تاکہ جب بھاؤ کھلے گا منڈی میں، اللہ کے یہاں اعمال جب کھولے جائیں گے تو اچھا ریٹ ہم کو ملے گا، اچھا بھاؤ ہم کو ملے گا، جنت میں اچھی جگہ ہم کو دی جائے گی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو، فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا جنت الفردوس، یہ لوگوں جب بھی جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، اچھی جنت مانگو۔ اب سارے ہی لوگ اگر جنت الفردوس میں چلے جائیں گے تو جنت کی تو کئی قسمیں ہیں، بھائی دوسری جنتوں میں کون جائے گا؟ ارے بیچ میں سارے لوگ بیٹھ جائیں گے تو آؤٹ سائڈ میں کون بیٹھے گا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ سب کے سب مل کر کے جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جو سخی ہوتا ہے، سخی سے ہمیشہ بھیک مانگنے والے بڑے نوٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، بڑا نوٹ مانگتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی سب کو معلوم ہے شرابی ہے، سب کو معلوم ہے جواری ہے، آ کر کے بھیک مانگتا ہے، اپنی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی شراب پیتا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو سٹے کی ٹھکان پہ دیکھا ہے، لیکن جب آدمی اپنی وہ لا کر کے اپنا دکھڑا سناتا ہے، 3 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں بنا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، ہم پریشان ہو گئے ہیں، مجھے اس وقت 500 روپے کی سخت ضرورت ہے، 2000 روپے کی سخت ضرورت ہے، وہ آ کر کے مطالبہ کرتا ہے تو سمجھدار آدمی 500 تو نہیں دیتا اس کو، وہ جانتا ہے کہ 500 دوں گا تو شراب پیے گا، 2000 مانگ رہا ہے 2000 تو نہیں دیتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے یہ مستحق تو 1 روپے کا بھی نہیں ہے، لیکن اتنے دکھ درد کے ساتھ جب مجھ سے مانگ رہا ہے تو چلو 10 کا نوٹ تو کم سے کم اس کو دے ہی دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو، تمہارا سخی ہمارے اس گئے گزرے دور کا سخی جب اس سے بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، باوجود اس کے ڈیمانڈ کرنے والا مستحق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی کچھ نہ کچھ اس کو دے ہی دیتا ہے۔ جب تم اللہ سے جنت الفردوس مانگو گے، اعمال کے اعتبار سے ہو سکتا ہے تم جنت الفردوس کے قابل نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے چھوٹی کے بھی قابل نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے چھوٹی کی بھی قابل نہ ہو، لیکن جب تم اللہ سے مانگو گے، جب آج کے گئے گزرے دور کا سخی ایموشنل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جب تم اس سے اتنی بڑی ڈیمانڈ رکھو گے تو کہیں نہ کہیں جنت میں تو تم کو جگہ دے ہی دے گا، کہیں نہ کہیں جنت کا کچھ حصہ تو تمہارے نام کر ہی دے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ سے جنت الفردوس مانگو، لیکن میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے دوڑو جنت کی طرف، اور جنت کی طرف دوڑ یہ ہے ہم اپنی مسجدوں کو زندہ کریں، اپنے اعمال کو زندہ کریں، اپنی نسلوں کے اعمال کو زندہ کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں، اور دین کے مزاج میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، دین کو اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو دین کے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دین کا فائدہ جب ہوتا ہے جب بندوں میں اطاعت کے گن ہوتے ہیں، جب ان کے اندر ماننے کے جذبات ہوتے ہیں، جب ان کے اندر سر تسلیم خم کرنے کے جذبات ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے تمام تر جذبات کو قربان کر دیتے تھے۔ ان کے مزاج کے مطابق ہوتا اس کو بھی مانتے، مزاج کے خلاف ہوتا اس کو بھی مانتے، اگر ایسا محسوس ہوتا کہ اس میں مالی نقصان ہے اس کو بھی مانتے، اگر ایسا محسوس ہوتا کہ جان جانے کا خطرہ ہے اس کو بھی مانتے، ایسا محسوس ہوتا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ میری اولاد سے میرے بچوں سے میری دشمنی ہو جائے لیکن حضور کا فرمان ہے اس کو بھی مانتے۔
تھے، یہ وہ جذبات تھے حضرات صحابہ کرام کے دین پر مرنے اور مٹنے کے، جس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا، جنت کی بشارت ان کو دی گئی، جنت نے ان کا انتظار کیا، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ان کو عطا فرمایا۔ جب ہمارے اندر، قوم کے اندر، اور خاص طور پر قوم کی نوجوان نسلوں کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا، اس کے لیے قربانی دینا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، جب یہ ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا ہدف بنے گا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حمایت فرمائے گا، اور دین کی سربلندی کے لیے اللہ نوجوان نسل کو استعمال فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت